السلام علیکم ڈیئر ریڈرز. ناول ہے لال حویلی پارٹ 6 وائس اوور بائی عرفا. اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں. اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے ہانیہ کی درد بھری آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے. مان، اس نے نرس کے جھٹکتے اسے پکارا تھا. امان ضبط کھوتا جھٹکے سے مڑا اور اس کے قریب آیا. وہ جو اب بغیر کسی کے آسرے کے کھڑی تھی اچانک لڑکھڑائی. امان نے تیزی سے اسے تھاما اور بغیر کسی کا خیال کیے اسے سینے میں بھینچ لیا. ان دونوں کو دیکھ کر نور بیگم کی آنکھیں بھر اٹھی تھیں. امان کے سینے سے لگتی وہ شدت سے رونے لگی تو نرس فوراً ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی تھی کیونکہ اب پلیز میری جان، مجھے اتنا بے بس نہیں کرو. امان اس کی کمر کو مضبوط حصار میں لیتا بولا تو اس نے مزید خود کو امان میں چھپایا. مجھے کہیں نہیں جانا. وہ روتے ہوئے بولی. ابھی نور یا نادیہ بیگم آگے بڑھتی کہ نرس کے ہمراہ ڈاکٹرز بھی تیزی سے ان تک آئی تھیں. انہوں نے آ کر ہانیہ کو امان سے الگ کیا اور اسے خود سے لگایا. آپ سب روم میں جائیں، میں سنبھال لوں گی اس چھوٹی سی ڈول کو. ڈاکٹر محبت سے بولی. وہ واقعی اس وقت ہاسپٹل کے وائٹ سوٹ میں چھوٹی سی گلابی گڑیا ہی تو لگ رہی تھی. نہیں مان، کہیں نہیں جائیں گے. مان میرے ساتھ اندر آئے نا آپ. وہ امان کی طرف دیکھتی بولی تو امان کے اشارہ کرنے پر ڈاکٹر نے اسے مزید مضبوطی سے تھاما اور نرس نے بھی دوسری طرف سے اسے سہارا دیا. آپ پریشان مت ہوں، آپ کے مان سے زیادہ خیال رکھوں گی میں. اب آپ کا، اب چلے اندر آئیں، ڈاکٹر نے محبت سے کہا مگر ہانیہ کی سوئی تو امان پر ہی ٹکی تھی. ابھی وہ کچھ کہتی کہ اچانک اس کے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی تھی. وہ پیٹ جکڑ کر زوردار چیخی تو سب گھر والے پریشانی سے اس تک آئے تھے. اب مزید ٹائم نہیں ہمارے پاس، پلیز آپ انہیں اندر لٹا دیں. ڈاکٹر اس کی حالت کے پیش نظر امان سے بولی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے بازوؤں میں بھرا اور اندر جا کر ایک بیڈ پر اسے نرمی سے لٹا دیا. اس کی چیخیں عروج پر تھی تو سب ڈاکٹرز اس تک آئے. امان باہر آئے اور ایک بینچ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا. باقی سب بھی اس کے پاس بیٹھے تھے. اب بس سب کے ہونٹوں پر ہانیہ اور بچے کی خیریت کی دعائیں تھیں. وہ بھی گھر پہنچا تھا اور وہ اپنے کمرے میں موجود کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا. البتہ سحر واش روم میں شاور لے رہی تھی. اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی. نہ ہی سلار نے اسے مخاطب کیا اور نہ سحر کو کوئی ضرورت پیش آئی تھی. دونوں ایک ہی گھر، ایک ہی بنگلے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے. سلار اب روزانہ ہی پولیس اسٹیشن جاتا تھا کیونکہ اس کا ایک خاص کیس چل رہا تھا. کچھ دیر بعد سحر ڈارک براؤن گھٹنوں تک شرٹ اور نیچے ہم رنگ اسٹریٹ ٹراؤزر پہنے کندھوں پر مہرون شال اوڑھے باہر آئے. اس کی نظر سلار پر پڑی جو اپنے کام میں مگن تھا اور ایک نظر اس پر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی. وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی. ڈرائر کے شور پر سلار نے ناگواری سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو براؤن ڈریس میں بے پناہ دمک رہی تھی. بند کرو اسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی. وہ غصے سے چلایا تو سحر کے ہاتھ کانپنے لگے تھے. اس نے جلدی سے ڈرائر اپنی جگہ پر رکھا اور باہر کی طرف چلی گئی تو سلار بھی دوبارہ سے فائل پڑھنے لگا تھا. جبکہ اچانک اس کا سیل رنگ ہوا تو سلار شانے سیل اٹھا کر بغیر نمبر دیکھے کان سے لگایا. سلار بیٹا مبارک ہو، ہانیہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا ہے. سلیمان شاہ کی آواز پر وہ فائل ایک طرف رکھتا مسکرا دیا. بہن کی خوشی اسے بہت عزیز تھی مگر وہ جانتا تھا کافی مہینوں سے وہ اپنے رشتوں پر توجہ نہیں دے رہا تھا جو کہ سراسر غلط تھا. خیر مبارک بابا سائیں، ہانیہ کیسی ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی اسے آگاہ کر چکے تھے کہ ہانیہ بہت رو رہی ہے. ابھی روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر ہی ہم مل سکیں گے. ویسے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا. جی بہتر، وہ بولا تھا. بیٹا کوشش کریں آپ سحر کو لے کر آ جائیں. کیسز تو آپ کی زندگی بھر چلتے رہیں گے مگر آپ کی بہن ہے ہانیہ، انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی خوشی میں آپ نہیں موجود ہوں. اور سحر بھی ملنا چاہتی ہوگی سب سے اور اپنے بھتیجے کو بھی دیکھنا چاہتی ہوگی. ان کی بھی بہت خواہشات تھی بچے کو لے کر. سلیمان شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو سلار نے جی کہتے ساتھ ہی کال کٹ کر دی تھی. اس نے پل کو سوچا تھا کہ سحر کو ساتھ لے جائے یا نہیں اور فوراً ہی فیصلہ کرتے وہ فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اور کھڑا ہوا. پاتھ لے کر اسے بلیک شلوار قمیض پہنا اور کندھوں پر وائٹ شال پھیلائے. پاؤں میں براؤن پشاوری چپل اور کلائی میں بلیک رولیکس کی واچ. خود پر اچھے سے پرفیوم چھڑک کر وہ والیٹ اور گاڑی کی کیز لیتا کمرے سے نکلا تھا. وہ لاؤنج سے گزرنے لگا تو نظر صوفے پر بیٹھے سحر پر گئی جو صوفے پر پاؤں پر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی. اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر گاؤں سے آئی ملازمہ شبنم بیٹھی تھی جو عمر میں اس سے سال بھر ہی بڑی تھی. یہاں آ کر اکیلے ہونے کی وجہ سے سحر کافی وقت شبنم کے ساتھ ہی گزارتی تھی. سلار چاہتا تو ہمیشہ کی طرح اسے بغیر بتائے باہر جا سکتا تھا مگر صرف اسے جلانے کی خاطر وہ رک گیا اور رخ اس کی طرف کیا. وہ دونوں جو باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی. شبنم اسے دیکھ کر احترام میں کھڑی ہو چکی تھی.
میں ہانیہ اور بیبی سے ملنے ہاسپٹل جا رہا ہوں، ممکن ہے رات حویلی میں ہی رک جاؤں، تو انتظار مت کرنا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے چہرے پر سجا کر کہتا اس کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ اس نے آخری جملہ اس قدر تمس اس اچھا سوری یہ ورڈ نہیں پڑھنا آ رہا۔ اس نے آخری جملہ اس قدر مذاق سے کہا تھا کہ سحر کو لگا کہ اس نے دھکتی بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ اس نے خاموشی سے بغیر ایک بھی لفظ کہے نظریں جھکا لی تو سلار بس اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو ہی دیکھ پایا تھا، جو اسے پرسکون کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے تھے، مگر جانے کو سلار کو ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے، شاید اس وجہ سے کہ اس کی آنکھیں منت جیسی تھی۔ لیکن پھر وہ سر جھٹکتا باہی کی طرف بڑھ گیا تو سحر اچانک ہی گھٹنوں میں چہرہ دیے روتی تھی۔ کیا کرتی، آخر کس قدر ضبط کرتی؟ وہ زندگی میں کبھی ایک دن بھی حویلی سے باہر اپنی مورے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی تو کبھی کسی نے اس کی شادی وغیرہ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں یہ چیز رہتی تھی کہ اس نے تو ہمیشہ اپنی حویلی میں ہی رہنا ہے۔ مگر اب 4 دن ہو چکے تھے اسے سب سے الگ ہوئے۔ سلار جو بچپن میں بے شک اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر وہ اسے جب بھی مخاطب کرتا بے حد محبت سے مخاطب کرتا تھا۔ اگر اس نے اسے ہمیشہ لالا کہا تھا تو سلار شاہ بھی تو اسے بچے کہہ کر پکارتا تھا، اور اب تو وہ اسے تم کہہ کر پکارنے لگا تھا، اس کا نام تک لینا بھی دور کی بات تھی۔ اس کے پاس اپنا سیل تھا، اس لیے اس کو بھی حویلی والوں سے اس کی بھی بات ہوتی تھی۔ نادیہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ مراد شاہ سے کہیں گی کہ وہ سلار سے بات کریں، تاکہ سلار اور سحر دونوں آ کر ایک دفعہ ان سب سے بھی مل لیں اور بچے سے بھی۔ اس لیے سحر کو کچھ تسلی تھی کہ وہ اسے بھی لے جائے گا، مگر اب اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ منت کی ڈیتھ ہوئی تو وہی جانتی تھی اس نے خود کو کیسے سنبھالا تھا۔ آج بھی منت کو یاد کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے تھے۔ جب وہ منت کی یادوں سے پیچھے چھڑوا کر واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹی تو مراد شاہ نے اس پر یہ بم گرایا تھا۔ وہ ابھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ ابھی 19 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا بڑا مسئلہ تھا کہ شادی سلار سے کرنی تھی، جسے ہمیشہ اس نے انہیں لالا کہا ہی نہیں مانا بھی تھا، اور سلار بھی کون، اس کی جان سے عزیز بہن کا شوہر۔ اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ منت کو اس کے حقوق دے چکا ہوگا، یا وہ منت سے محبت کرتا ہوگا، یا اس قسم کا کچھ بھی۔ اسے صرف یہ دکھ تھا کہ وہ منت کے ساتھ غلط کر رہی ہے، اسے کسی بھی حال میں اپنی بہن کے شوہر سے شادی نہیں کرنی تھی۔ مگر وہ تو چلو لڑکی تھی، اس نے بھی ہر مشرقی لڑکی کی طرح اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا، مگر اب اس میں اس کا کیا قصور کہ سلار شاہ نے بھی اقرار کر لیا۔ وہ تو یہی سوچتی رہی تھی کہ سلار فوراً ہی انکار کر دے گا اور بات ختم ہو جائے گی، مگر سلار کے اقرار نے اس کی یہ آخری امید بھی توڑ دی۔ پھر سلار کی ضد پر اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیا گیا۔ یہاں آ کر بے شک سلار اسے بیوی ہونے کی حیثیت سے محبت اور عزت مت دیتا، صرف کزن اور اپنا خون ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی عزت دے دیتا۔ وہ جانتی تھی سلار سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی چاہت سے اقرار کیا تھا اس سے شادی کے لیے، مگر وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ مجبور تھی۔ وہ کوئی باپ کی بہت لاڈلی نہیں تھی کہ کہہ دیتی بابا صاحب میں شادی نہیں کروں گی تو وہ مان لیتے۔ ابھی تک اس نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، گھر سے کسی کی کال آتی بھی تو وہ کوشش کرتی تھی روئے نہیں، اور سب کے پوچھنے پر بھی وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ سلار اور اس کا رشتہ کیسا چل رہا ہے۔ وہ اب تک چپ ہی رہی تھی، مگر آج وہ بھی ہاسپٹل جانا چاہتی تھی۔ اس کے لالا کا پہلا بچہ ہوا تھا اور اسے اس کے پاس بھی نہیں لے جایا گیا تھا۔ کوئی اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اس کی حویلی اور حویلی والوں سے تو الگ کر ہی دیا تھا سلار شاہ نے۔ کیا ہو جاتا جو وہ چند گھنٹوں کے لیے اسے ہاسپٹل لے کر چلا جاتا، وہ بھی اپنا بھتیجا دیکھ لیتی، اور جاتے وقت بھی کہہ گیا تھا کہ ممکن ہے کہ میں رات حویلی ٹھہر جاؤں، انتظار مت کرنا۔ کس چیز کا انتظار کرتی؟ اس کی نفرت بھری نگاہوں کا، یا خود سے بیزار تاثرات کا؟ ہاں، سلار شاہ اپنے قوانین کا بہت پکا تھا۔ یہ تو جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک بستر میں سوتے ہیں، وہ واقف تھی۔ وہ یہ بھی صرف اسے تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سحر اس سے خوف کھاتی ہے اور اس کے قریب سانس بھی نہیں لے پاتی، صرف اور صرف اسی لیے سلار شاہ نے اسے اپنے بیڈ پر سونے کا حکم دے رکھا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی کے اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو شوہر ہی پورے کرتا ہے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سلار اسے اس کے جائز حقوق دے۔ وہ بالکل بھی طلبگار نہیں تھی، مگر وہ کم از کم اسے تھوڑی عزت، تھوڑی ہی صحیح مگر محبت تو دے سکتا تھا۔ نہ جانے اب سلار شاہ کے اصول کدھر کھو گئے تھے۔
शबनम उसे रोते देख वो खिला कर उस तक आई थी, जो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रही थी। बीबी रोए मत, साफ वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएंगे। वो भी इतने दिनों में देख चुकी थी सलार और उसके दरमियान दूरियां, और सलार की बेरुखी, इसलिए उसे तसल्ली देते हुए बोली, मुझे रूम से मेरा सेल ला दे शबनम प्लीज़। वो आंसू से तर सुर्ख चेहरा ऊपर करती हुई बोली, तो शबनम बस बाद में सर हिलाती ही उसकी तरफ भागी। उसे जल्दी से उसका सेल लाकर उसे थमाया और खुद किचन में चली गई, तो सहर ने कपकपाते हाथों से अमान का नंबर डायल किया। कॉल से वही तो अमान की आवाज़ सुनते ही उसके लबों से सिसकी निकली थी। अमान बहन की सिसकी पर तड़प उठा था। सहर लाला की जान, क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? क्या सलार ने कुछ कहा है मेरे बच्चे को? फिक्रमंदी से बोला था, बस नहीं चल रहा था कि फ़ोन से निकलकर उसे खुद में भेज लेता। वो अकेले हॉस्पिटल के लिए चले गए लाला, मुझे नहीं लेकर गए। मैं मिलना चाहती थी आप सबसे, और मैं बेबी देखना चाहती थी, उसे किस भी तो करना थी मुझे। वो रोती हुई बोली, तो गुस्से से अमान की गर्दन और बाजुओं की रगें तन उठी। आप आंसू साफ करें और फ़ौरन जाकर तैयार हो, मैं अभी अपनी गुड़िया को लेने आ रहा हूँ। और हाँ, अभी तक किसी ने किस नहीं किया बेबी को, वो नर्सरी में है, और हाँ, ना ही कोई करेगा। ये मेरा वादा है अपनी सहर से कि सबसे पहले उसे आप ही किस करेंगी। अमान ने मोहब्बत से कहा, तो उसने एक हाथ से आंखें रगड़ते आंसू साफ किए। मगर लाला, हानिया आपकी ज़रूरत होगी उन्हें। आप ड्राइवर को भेज देना। वो सोफे से उठती हुई बोली, तो अमान ने इनकार कर दिया था कि वो खुद ही आएगा। सहर अब सब कुछ भूलती तैयारी करने लगी थी। सलार हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे ये खबर मिली थी कि अमान सहर को लेने जा चुका है। सलमान शाह और नूर शाह तो उससे नाराज़गी का इजहार करते बात नहीं कर रहे थे। अलबत्ता मुराद और नादिया शाह ने भी सलाम के अलावा उससे कोई बात नहीं की थी, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे फ़िलहाल इंतहाई गुस्सा था कि सहर ने अमान को कॉल क्यों की। उसमें इतनी हिम्मत आई भी तो कैसे? रूम में पेशेंट के लिए एक डबल बेड था और उसके साथ बेबी के लिए एक कॉट रखी थी। अमान ने रूम वीआईपी बुक करवाया था, तो वो आम कमरों की निस्बत काफ़ी कुशादा था। 3 सोफ़े और एक टेबल भी मौजूद थी। उसके अलावा एक कबर्ड और मैट्रेस भी रखा था। नादिया और नूर शाह एक सोफ़े पर बैठी थी। इसी तरह मुराद और सुलेमान शाह भी साथ बैठे थे, जबकि सलार अलग सोफ़े पर बैठा बज़ाहिर मोबाइल यूज़ करता अपना गुस्सा जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक नर्स और 2 लड़के स्ट्रेचर रूम में लिए, जिस पर हानिया लेटी थी। उसे होश आ चुका था, इसलिए आंखें खुली थी, मगर चेहरे पर तकलीफ भरे तासरात वाजिया थे। सलार ने तेजी से आगे बढ़ते उसे नरमी एहतियात से बाहों में भरते बेड पर मुंतकिल किया, तो वो स्ट्रेचर वापस ले गए। सलार ने उसकी पेशानी चूमी और उसके करीब चेयर घसीट कर बैठ गया। सब बड़े भी उसके पास आए और उसे प्यार दिया। मुराद शाह ने मुलाजमीन से पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवा दी थी। नूर शाह ने उसे बहुत प्यार किया था, मगर वह तकलीफ की वजह से खामोश थी। उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी जो सभी पहचान चुके थे। अमान शहर को लेने गए हैं, आपके लाला को तो अपनी जिम्मेदारी। नूर बेगम ने उसकी मुश्किल आसान करने की खातिर उसे आगाह किया, मगर जब वो आगे बताने लगी तो नादिया बेगम ने उन्हें इशारे से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि हानिया परेशान हो जाए। हानिया ने बात सुनकर आहिस्ता से सर हिलाया और आंखें सलार की तरफ कर गई। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? सलार के सवाल पर उसने होंठ पीछे सर नफ़ी में हिलाया। वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सुलेमान, हम निकले अब हवेली के लिए। बच्चा रात हवेली में ही आएगा तो देख लेंगे, इस वक्त वहाँ मेहमानों को भी तो देखना है। मुराद शाह ने उठते हुए कहा, तो सुलेमान शाह भी उठ खड़े हुए। फिर दोनों हानिया को प्यार देते वहाँ से बाहर चले गए। नर्स ने आकर हानिया को ताकत के लिए एक ड्रिप लगाई, तो वो तकलीफ से रोने लगी थी। फिर इन तीनों ने उसे चुप करवाया, तो वो मुश्किल ही खामोश हुई थी। बेशक खून काफ़ी बह गया था, मगर वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो चेहरा पहले से भी ज़्यादा चमक रहा था। हाथ सूजे हुए थे और जिस्म का भी यही हाल था। वो प्रेगनेंसी से पहले की निस्बत भरी भरी लग रही थी, शायद स्वेलिंग की वजह से। वो बच्चा देखना चाह रही थी, मगर डॉक्टर ने कहा था कि मज़ीद 2 घंटे उसे नर्सरी में ही रखा जाएगा। सलार कुछ देर मज़ीद बैठा, फिर बाद में आने का कहकर हवेली के लिए निकल गया था। अमान ने सलार के घर के खास मुलाजिम को कॉल करके एड्रेस लिया था। उसने इस्लामाबाद से फ़्लाइट ली थी। फिर लाहौर पहुंचकर वो रैश ड्राइविंग करता उनके बगले तक पहुंचा था। उसने लाउंज में कदम रखा तो सैक डार्क ग्रीन शलवार कमीज पर खाकी चादर ओढ़े बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते तेजी से आगे बढ़े थे। अमान ने उसे खुद में मजबूती से भींच लिया और उसके बालों पर होंठ रखे। लाला ने बहुत मिस किया अपने बच्चे को, वो मोहब्बत से बोला, तो सहर ने उसके सीने में मजीद चेहरा छुपाया था। इतने दिनों बाद मिल रही थी वो अपने घर के किसी फर्ज से, तो खुद को रोने से वह मुश्किल ही बास रख रही थी। अच्छा बस आए, गाड़ी में बैठे। अमान उसे खुद से अलग करता बोला, तो वो भी कदम बढ़ा गई थी। फिर रास्ते में इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातें होती रही थी। अमान ने हॉस्पिटल पहुंचकर गाड़ी पार्क की और सहर का हाथ थामता अंदर की तरफ बढ़ा। इस सारी कार्रवाई में उसे 4 घंटे तो लग ही गए चुके थे, और वो अब हानि और अपने बच्चे को देखने को बेताब था। पार्किंग में सलार की गाड़ी भी मौजूद थी, मतलब वो भी यहीं मौजूद था।
امان کے ہمراہ وہ ہانیہ کے روم میں داخل ہوئی تو سلار جو صوفے پر بیٹھا تھا اس نے کاٹ تار نظروں سے اسے دیکھا۔ جی تو ریڈرز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں، اللہ حافظ۔